بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک دفعہ ایمان کی وضاحت فرما رہے تھے تو ایک پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ یا مولا، کیا ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان مکمل بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان مکمل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ہر عضو پر ایمان فرض کیا ہوا ہے۔ آپ نے چند مثالیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ دل کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ زبان کا ایمان یہ ہے کہ دل نے جس بات کو قبول کیا ہے زبان سے اسی کا اقرار کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر اور ان پر جو کچھ ہم پر نازل ہوا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ان کے فرمان کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یعنی میرے ان بندوں کو مبارکباد دو جو کلام کو سنتے ہیں اور اس میں جو بہترین ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ جھوٹ سنتے ہیں، کوئی بری بات سنتے ہیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے۔ ہاتھ کا ایمان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حلال کی کمائی کی جائے، اللہ کے راہ میں سخاوت کی جائے، خیرات کی جائے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے۔ پیروں کا ایمان یہ ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو، کیونکہ اکڑ کے چلنے میں بھی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، دھیمی چال چلو اور اپنی آواز کو بھی نیچی رکھا کرو۔ چہرے پر ایمان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور سجدہ کرو، جس طرح کہ ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں سجد وجہی الیک، جیسے کہ ہمارے چہرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ تمام جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے باڈی کے پارٹس، آرگن ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ إِنَّ السَّمْعَ
والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال پوچھے گا۔ تو جو مومن اللہ کے حضور میں اس طرح حاضر ہو کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کی ہو اور ایمان کا جو فرض ان پہ عائد ہے ان کو انہوں نے ادا کیا ہو، ایسا مومن کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، جن میں سے ایک ہمارا جسم ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت قرار دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماؤں کے بطون سے، یعنی تمہیں اپنے ماں کے بطن سے باہر نکالا اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں آنکھیں دی اور اس نے تمہیں دل دیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو۔ تو یہ ہمارے جسم کے اعضاء کا جو پورا خاندان ہے، ہمارے باڈی آرگنز کی جو پوری فیملی ہے، اس پوری فیملی کے ایک بہت ہی چھوٹے سے ممبر کے بارے میں، ایک بہت ہی چھوٹے سے عضو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جو کہ ہے تو بہت چھوٹا مگر انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک بھی پہنچا سکتا ہے اور انسان کو ادنا سے ادنا درجے تک بھی گرا سکتا ہے۔ یہ ہماری زبان ہے، چھوٹی سی زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے۔ یہ بہت چھوٹی ہے مگر یہ بنا سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے استعمال کے بارے میں کئی آیات نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی بات اس کی طرف اوپر جاتی ہے، اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال ان کو بلند کر دیتے ہیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اچھی بات کہنا یا معاف کر دینا اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد تم صدقہ لینے والے کو اذیت پہنچاؤ۔ تو کسی کو اذیت کے ساتھ صدقہ دینے سے بہتر ہے ایک اچھی سی بات کہہ دو یا مغفرت کرو، اسے معاف کر دو۔ مومنین کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں میں بڑی آواز سے بری بات کو کہنے کو بالکل پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی بات کرو، درست بات کرو، صاف ستھری بات کرو۔ قرآن حکیم میں اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو برے القاب سے بلانے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے،
عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ تم سے اچھے ہو، وہ تم سے اچھے ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ رہو، ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب کے ساتھ، نازیبا لقب کے ساتھ کسی کو بلایا مت کرو. یہ بہت بنیادی اخلاقی تعلیمات زبان کے حوالے سے قرآن میں ہے. اسی سورہ میں آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرے. ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بہت خرابی ہے ہر عیب چین غیبت کرنے والے کے لیے. یعنی وہ جو ہمیشہ دوسروں کا عیب ڈھونڈتا رہتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرتا رہتا ہے، تانا دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بہت برا ہے. بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بخت کبیر کہتا ہے کہ برا ڈھونڈن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی. برا جو ڈھونڈن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی. جو اپنے اندر جھانکیا تو منہ سے برا نہ کوئی. جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے مجھ سے برا کوئی نہیں ملا. زبان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں کے ساتھ، نادانوں کے ساتھ خواہ خواہ کے غیر ضروری بحث و مباحثہ میں الجھنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ تو پیر کا ایمان ہوا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، کوئی نادان ان سے مخاطب ہوتا ہے، کسی نادان سے پالا پڑ جاتا ہے تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی سلامتی ہو تم پر، میں تمہارے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا. کیونکہ باتیں کرنے کا، اللہ کی طرف بلانے کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے، 3 مراحل میں بیان فرمایا اللہ نے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، سب سے پہلے وزڈم سے، دانش مندی سے. دانش مندی میں باتیں بہت تھوڑی کہنی ہوتی ہے مگر بہت کچھ پیغام دے دیا جاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے بعد اچھی اچھی نصیحتوں سے، پیاری پیاری باتوں سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر بحث و مباحثے کی ضرورت پڑے تو اس طرح بحث کرو جو کہ بہترین طریقہ ہے بحث کرنے کا. چیخنا اور چلانا نہیں بلکہ دانش مندی سے بات کرنا. کہتے ایک دفعہ ایک جنگل میں گدھا پہنچ گیا اور جنگل میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ گھاس نیلی ہے، گھاس بلو ہے، گھاس بلو ہے، گھاس بلو ہے. ایک باغ کا، ٹائیگر کا وہاں سے گزر ہوا تو ٹائیگر نے کہا کہ بھئی کیسی بے وقوفی والی بات کر رہے ہو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گھاس ہری ہے، گراس گرین ہے،
تم اسے بلو کیوں کہتے ہو؟ گدھا اور چلانے لگا کہ بھئی گھاس نیلی ہے، گھاس نیلی ہے، گھاس نیلی ہے، یہ میری بات نہیں مانتا۔ آوازیں بلند ہونے لگی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جنگل کے بادشاہ کے پاس جایا جائے، اور بادشاہ سلامت فیصلہ کریں گے کہ ہم دونوں میں سے کون سچا ہے۔ شیر کے دربار میں دونوں پہنچے۔ شیر کے دربار میں پہنچنے کے ساتھ ہی گدھا حسب معمول چیختا چلاتا ہوا کہنے لگا، گھاس نیلی ہے، گھاس نیلی ہے، گھاس نیلی ہے، مگر یہ بے وقوف میری بات سمجھتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، اس کو سزا دیجئے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ضرور اس کو سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ گدھا سچ بولتا ہے اور یہ ٹائیگر جو ہے وہ غلط ہے۔ تو گدھا چیختا چلاتا وہاں سے نکل گیا، دیکھو میں جیت گیا، اور ٹائیگر کو اعلان کیا کہ تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ تم 3 دن تک خاموش رہو گے اور اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ وہ ٹائیگر بعد میں الگ سے شیر کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت آپ کو تو پتہ ہے کہ گھاس ہری ہوتی ہے، گھاس گرین ہے، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، مجھے سزا سنائے۔ تو شیر نے کہا کہ میں نے گھاس ہری یا نیلی ہونے یا سچ اور جھوٹ کے حوالے سے سزا نہیں سنائی ہے تجھے، میں نے تجھے ایک گدھے کے ساتھ الجھنے کی سزا دی ہے۔ تو ٹائیگر ہے، تو ہماری نسل کا ہے، تو جانوروں میں بہت انٹیلیجنٹ ہے، تیرا درجہ بہت اونچا ہے، تو نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ تو ایک گدھے کے ساتھ بحث و مباحثہ میں الجھ گیا، اپنا بھی وقت ضائع کیا، میرا بھی وقت ضائع کیا، اس لیے میں نے تجھے سزا سنائی ہے کہ تو اپنے مقام سے بہت نیچے گر گیا، کہ ایک ایسے مخلوق کے ساتھ تو الجھ گیا کہ جس کے ساتھ الجھا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے دانشمندی کی بڑی اہم بات کہی گئی ہے، غور سے سنیے گا۔ When ignorance screams, the intelligence moves on. جب جہالت چلاتی ہے تو دانشمندی چپکے سے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ جب جہالت چلاتی اور چیخنا چلانا دانشمندوں کا کام نہیں ہوتا، ہمیشہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ سچ کو سمجھانے کہنے کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جھوٹ کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب جہالت چلائے تو دانشمندی چپکے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا قیمتی علم جاہلوں کے آگے ضائع مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ اپنی زبان کے استعمال میں نرمی کا خیال رکھو، زبان ہمیشہ نرم رکھو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ مٹھاس سے بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، جو بہت بڑا نافرمان اور بہت بڑا باغی، بلکہ خدا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اتنا بڑا ظالم شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے ساتھ اپنے 2 نبیوں کے اس کے پاس بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے۔ اچھا یہ باغی کے ساتھ ظاہر بات کرنی ہے تو کس طرح بات کریں گے؟ آپ دھمکیاں دیں گے، الٹیمیٹم دیں گے، ڈرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو چکا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اللہ فرماتا ہے باغی ہو گیا، اتنا بڑا ظالم، 2 نبیوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
نرمی سے بات کرنا، مٹھاس سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ یا تو نصیحت حاصل کر لے یا خداوند تعالیٰ کے خوف میں آ جائے، خدا سے ڈرنے لگے۔ ہمارے ٹریڈیشنل تعلیمات میں، ہمارے جو ڈیووشنل لٹریچر ہے ان میں بھی ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ میٹھے وچنے بولاؤ ویرا، تو تمہارا موڈھا ماہے جھڑ کے ہیرا، کیا ہے میرے بھائی میٹھی زبان سے بلاؤ تو ایسا ہے جیسا کہ گویا تمہارے منہ میں سے ہیرے جواہرات جھر رہے ہیں۔ پربھو کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں، پربھو کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں، اسی لیے تو ہڈی نہیں رکھی زبان میں۔ زندگی کے دو سنہرے اصول ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ لوگوں سے ملو تو پھول بن کے ملو، یعنی تم جاؤ کسی سے بھی ملو تو تم سے خوشبو آئے، لوگوں کو خوشی ہو تم سے ملنے میں، اور بچھڑو تو خوشبو بن کر بچھڑو کہ تم چلے جاؤ مگر تمہاری خوشبو تم پیچھے چھوڑ کے جاؤ۔ کسی خاندان میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں مگر کوئی ایک بچہ اگر بہت شریر ہو، نادان ہو، نافرمان ہو، نوٹی ہو، بہت زیادہ قابو میں نہ رہتا ہو، تو اس کی بہت سخت نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں وہاں بھاگ کر وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا دے۔ یہ حال ہمارے باڈی کی جو فیملی ہے اس میں اس زبان کی ہے، اس کی بہت سخت نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اپنے آپ کو یعنی انسان کو اور دوسروں کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ڈیووشنل تعلیمات میں یہ بڑی بنیادی تعلیم دی گئی ہے کہ جیبھیا اندری ایک جناڑ، جو باندھے سو اترے پار، کہ ہمارے تمام حص جتنے ہماری باڈی کے ہیں، جتنے بھی سینسز ہیں، اس میں سے زبان ایک ایسی حص ہے جو زبان پہ قابو پا لے وہ نجات پا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کتنے تعلقات، گھریلو تعلقات، کاروباری تعلقات، دوسرے تعلقات محض زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج کل کتنا زیادہ زہریلا ہو چکا ہے، اور روز بروز اس میں زہر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب زبان کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کو دو کان دیے ہیں مگر بولنے کو ایک زبان دی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ جتنا سنتے ہو کم از کم اس سے آدھا بولو، اس سے زیادہ نہ بولو۔ علم کہتے ہیں علم ایک درخت کی طرح ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے، اور جب پھل دیتا ہے تو زبان سے پھل دیتا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے زبان سے باہر نکلتی ہے کہ اس میں کتنا علم ہے، کتنی حکمت ہے۔ کسی دانش مند سے کسی نے سوال پوچھا کہ انسان میں کتنی خرابیاں ہیں، انسان میں کتنی برائیاں ہیں؟ اس نے کہا انسان میں بے شمار برائیاں، بے شمار خرابیاں ہیں، مگر ایک خوبی ایسی ہے کہ جو انسان اسے اپنا لیتا ہے اس کے ساری برائیوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کی زبان ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکے یا اپنی زبان کو خاموش رکھ سکے۔ ایک دانش مند انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ سب کچھ بولتا نہیں ہے، اس سے خیالات میں جو کچھ آتے ہیں وہ سب کچھ بولتا نہیں ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا بہت ہے، سوچنے کے بعد بولتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی بولیں گے وہ لوٹ کے ہمارے پاس واپس آنے والی، یہ قدرت کا قانون ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے پاس واپس آتی ہے۔ اسی طرح ہم جو بولتے ہیں وہ الفاظ ہماری زندگی میں ہمارے پاس واپس آتے ہیں۔ بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، گردوں کہتے آسمان کو، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، کہ آسمان کے نیچے کوئی بھی بری بات نہ نکالے اپنی زبان سے۔ ہے یہ گنبد کی صدا
جیسی کہے ویسی سنے. یہ گنبد کے اندر کی آواز ہے, تم جیسے بولو گے وہی ایکو ہوگا اور وہی تمہارے پاس واپس آئے گا. کہتے ہیں نالج ڈیسائڈس واٹ ٹو سے. علم فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بولنا چاہیے. ایجوکیشن ڈیسائڈس ہاؤ ٹو سے. تعلیم تربیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بات کس طرح کہنی چاہیے. ایٹیٹیوڈ ڈیسائڈس ہاؤ مچ ٹو سے. ہمارا رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں کتنا بولنا چاہیے, کہاں رک جانا چاہیے. اینڈ وزڈم ڈیسائڈس whether to say anything or not. لیکن حکمت اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ کہنا بھی چاہیے یا خاموش رہنا بہتر ہے. کیوں؟ کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. سکوت کہتے خاموشی کو. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اور آج جب ہم بولنے کی بات کرتے ہیں, زبان استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آج کے سیاق میں, آج کے کانٹیکسٹ میں صرف زبان سے بولنا ہی بولنا نہیں ہے. ہم جو لکھتے ہیں وہ بھی بولنا ہے. ہم جو ٹیکسٹ کرتے ہیں وہ بھی بولنا ہے. ہم جو فارورڈ کرتے ہیں وہ بھی بولنا ہے. وہ سب ہماری زبان ہی سے نکلی ہوئی باتوں کی طرح ہے. اس لیے صرف زبان پر ہی نہیں, ہم کیا لکھ رہے ہیں, ہم کیا کسی کو بھیج رہے ہیں, ہم کیا کسی کو فارورڈ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیں بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. جناب افتخار افی کے چند خوبصورت کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں کرے دیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے کہ ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. خدا حافظ.